رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الا عباد الله المخلصين مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں اولئک لہم رزق معلوم یہ وہ بندے ہیں ان کے لیے ہے روزی معلوم فواکہ یعنی میوے وہم مکرمون اور وہ عزت کیے جائیں گے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں علی سرر متقابلین تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یطاف علیہم ان کے سامنے لائے جائیں گے بکأس من معین بہتی ہوئی صاف شراب کے پیالے بیضاء جو سفید رنگ کی ہوگی لذت للشاربین پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی لا فیہا غول اس میں نہ ہوگا سر درد ولا هم عنہا ینزفون اور نہ ہی اس کی وجہ سے خطور میں وہ مبتلا ہوں گے وعندہم اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف عین موٹی موٹی جھکائی ہوئی آنکھوں والی عورتیں کأنہن بیض مکنون گویا کہ وہ انڈے ہوں گے محفوظ کیے ہوئے اس رکوع کے اندر ذکر آخرت چل رہا ہے اللہ پاک نے رکوع کے ابتدائی حصہ کے اندر باطل اور باطل کے ہمراہوں اور ان کے معبودان باطلہ کے روز محشر جہنم میں دھکیلے جانے کا ذکر فرمایا اور پھر ان سے پہلے بارگاہ الہی میں چند سوال کیے جانے کا ذکر اور پھر اہل جہنم کے آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کا اللہ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب کے سب سزا میں شریک ہوں گے اور مجرموں کا یہی بدلہ ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ یہ سزا کسی ذاتی اعناد اور دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا میں ان کے کام ہی ایسے تھے جب کبھی انہیں کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کا اظہار کرتے اور معاذ اللہ وقت کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی تسلیم کرنے کی بجائے شاعر اور مجنون کا طعنہ دیتے تو اللہ پاک نے ان کی حقیقت بھی واضح فرمائی تاکہ دنیا کی سمجھ میں بھی یہ بات رہے کہ بدعملی کی سزا انہیں مل رہی ہے کسی ذاتی انحراف یا دشمنی کی بنیاد پر نہیں اور اللہ روز قیامت انہیں خود بھی مخاطب کر کے فرمائیں گے آج تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو آج تمہیں جو بھی بدلہ ملے گا وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا تو گویا ان آیات میں رکوع کے یہاں تک جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باطل سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ہاں اللہ پاک کچھ لوگوں کو جہنم سے بچائیں گے وہ کون لوگ ہیں ہوں گے فرمایا کہ لا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص کر لیے گئے اور ظاہر بات ہے اللہ کے خالص بندے وہی ہوں گے جو عبادت کو بھی خالص رکھیں گے کس کے لیے اللہ کے لیے جن کے اپنے کام بھی خالص نہیں تو وہ خود بھی کبھی خالص ہو سکتے نہیں ہیں تو مخلص بندے اللہ کے وہی کہلاتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر عبادت کے لیے خالص اللہ کی ذات کو منتخب کیا تو اللہ فرما رہے ایسے توحید پرست لوگ ایسے خالص لوگ جو ہے وہ سزا سے مستثنیٰ ہوں گے
اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ انہیں سزا نہیں ملے گی، انہیں طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کچھ اللہ پاک نے نقشہ یہاں بھی بیان فرمایا، فرمایا اولئک، یہی مخلص بندے وہ ہیں، لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایسی روزی ہے کہ جو معلوم ہے۔ اللہ نے اس روزی کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ اللہ جنت کو جنت میں کیا عطا فرمائیں گے، ساری تفصیلات اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے اس کی۔ ہاں صرف یہ ہے کہ ان کی کیفیت، ان کا ذائقہ یہ دنیا میں محسوس نہیں کیا جا سکتا، یہ وہاں ہی جا کر پتہ چلے۔ اب اتنا تو ہے کہ دنیا کے پھلوں کی طرح وہاں بھی پھل ہے، لیکن دنیا کے پھلوں کا ذائقہ اور ہے، ان کا اور ہے، لیکن یہ فرق وہاں جا کر محسوس ہوگا، دنیا میں سمجھائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں اتنا اللہ نے بتلا دیا کہ اس قسم کے جو ہے اللہ پاک تمہیں روزی عطا فرمائیں گے۔ اب کچھ اللہ نے ان میں سے یہاں بھی ذکر فرما دی، فرمایا فواکہ، وہ معلوم روزی کیا ہے، یعنی پھل، میوہ جات۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا کے اندر ہم کھاتے تب ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم پیتے تب ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے۔ جنت کے اندر نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، یہ ہے ہی نہیں، بھوک پیاس کا وجود ہی نہیں، موت کا وجود ہی نہیں۔ جیسے عبادت معاف ہے، ایسے اللہ نے بھوک اور پیاس کی جو ہے نا تکلیف سے بھی انسان کو وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بھی یہ جو رزق ملے گا، یہ کھانے پینے ملیں گے، یہ صرف لذت کے لیے۔ جیسے دنیا کا امیر طبقہ آج حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، آپ سیلاب زدگان کو جا کر دیکھ لیں، بیچاروں کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی ہوتی۔ اور آج بھی میرے آپ کے گھر میں، اور خصوصاً وہ طبقہ جو ملک کا اشرافیہ ہے، امیر طبقہ کہلاتا ہے، ان کے گھروں کے اندر یہ چیزیں بطور تفقع کے پھل، میٹھی چیزیں جو ہے نا، یہ صرف اوپر سے جو ہے لذت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، رزق کے لیے نہیں۔ غریب کے گھر کے اندر حلوہ بھی بنے گا تو وہ وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے، اور امیر کے گھر کے اندر میٹھا بنتا ہے لذت کے لیے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ یہی ہم وہاں سمجھا رہے ہیں۔ جنت میں بھی فرمایا اہل جنت یہ جو چیزیں کھائیں گے نا، یہ بھوک لگنے کی وجہ سے نہیں، یہ ان کی لذت کا سامان ہے، اللہ نے وہاں رکھا ہوا۔ اب ہوگا کیا، وہ فرمایا فواکہ، طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے جن کے متعلق فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، یہ پھل ایسے ہوں گے نہ ان میں کبھی کمی آئے گی۔ ہمارے ہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے، ہر گھر کے دسترخوان پہ پھل نظر آتے ہیں۔ باقی سال کے 11 مہینوں میں شاید ایسے گھرانے بھی موجود ہوں گے جو شاید پھل دیتے بھی نہ ہوں بیچارے، کبھی چکھنا کوئی اثر نہ ہو، اور کبھی مل بھی گئے تو تھوڑا بہت۔ لیکن جنت کے اندر اللہ فرمانے لا مقطوع، کسی جنتی کے رزق کے اندر ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ولا ممنوع، دنیا کے اندر پیسہ نہیں ہے تو آپ اچھا پھل نہیں کھا سکتے ہیں، اور اگر کھانے کی استطاعت آپ کے پاس ہے لیکن ڈاکٹر نے آپ کو طبیعت کی بنیاد پر منع کر رکھا ہے کہ فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، منع کر دی گئی، جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے جو چاہے اللہ پاک نے سب جو میسر کر رکھا ہوگا۔ ولا ممنوع، فرمایا کسی پھل سے تمہیں روکا بھی نہیں ہے۔ دوبارہ فرمایا فواکہ، پھل ملیں گے تمہیں رزق کی صورت میں، اور فرمایا وہم مکرمون، اہل جنت جنت میں عزت کیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھے گا۔ آج دنیا میں تو کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، بسا اوقات ایک لقمے کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اپنی پیسہ روپیہ لے کر بھی جائیں دکاندار کے پاس، وہاں بھی 2-4 باتیں سننی پڑتی ہیں، ذلت کے ساتھ پیٹ بھی بھر رہے ہیں ہم، لیکن فرمایا اہل جنت جنت کے اندر کھائیں گے پیئیں گے بھی موج مستی میں، لیکن عزت کے ساتھ، کوئی ذلت نہیں۔ اور فرمایا یہ رہیں گے کہاں پر، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔
یہاں تو مشکل سے ایک بیٹھے کرائے پر لے کر فیملی کو رکھا جاتا ہے مجبوری کے ساتھ. وہاں فرمایا صرف محل نہیں اس کا یہاں ذکر نہیں, دوسرے مقام پہ ہے یاقوت مرجان زبرجد ان چیزوں کے بنے ہوئے بڑے بڑے محلات ہوں گے, اور جن کی شفافیت کا عالم یہ ہوگا اندر سے دیکھنے والا باہر آرام سے دیکھ سکتا ہے, باہر سے دیکھنے والا اندر آرام سے دیکھ سکتا ہے, یعنی دیواریں بھی بیچ میں رکاوٹ اور حائل نہیں ہوتی. اتنی خوبصورتی اللہ پاک نے, یہ خوبصورتی کی عکاسی ہے, ورنہ یہ نہیں کہ باہر والا اندر جھانک رہا ہوگا اور اندر والا باہر میں ہوگا. یہ خوبصورتی کی عکاسی کی گئی ہے کہ اتنے صاف شفاف جیسے شیشہ لگا ہوا. ان محلات کا یہاں ذکر نہیں فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں یہ محل تو بیچ میں موجود ہوں گے, اس کے ساتھ بڑے بڑے باغ اللہ پاک نے عنایت فرمائیں گے. فرمایا فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات میں یہ موجود ہوں گے, اور بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا علی سرر متقابلین, تختوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں. کبھی دنیا کے اندر بھی یہ منظر گھروں میں تھا. چلے کوئی وقت ایسا آ جاتا جب بڑے گھر سے محنت مزدوری کرنے والے گھر لوگ تھے, گھر کی خواتین بچے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے, کوئی ایک بات کر رہے ہیں سارے گھر والے سن رہے ہیں. اور اب ماشاءاللہ ان محفلوں کی رونق چھین لی آ کر کس نے دی. اب گھر کے اندر بڑا ہے تو اس نے اپنا کھول کے رکھا ہے, خاتون ہے اس نے اپنا کھول کے رکھا ہے, بچہ ہے اس نے اپنے کارٹون لگا رکھے ہیں. اب گھروں میں وہ محبتیں باقی نہیں رہی. اب باپ کی بات سننے کو گھر کے اندر اولاد تیار نہیں, ماں کی نصیحتیں سننے کو تیار نہیں. شیطان نے آ کر اتنا دور کر دیا, ہر ایک اپنی مستیوں میں مست ہے. لیکن اللہ پاک یہ دنیا کی محبتوں کے نظارے وہاں بھی دکھائیں گے. فرمایا اہل جنت یوں ہم نے سامنے, اس لیے کہ موبائل کی لعنت مانی ہوگی نا جی انشاءاللہ. یہ اگر کہیں اس وقت جو ہے نا کوئی ماشاءاللہ مجتہد بیٹھا ہو تو وہ یہ قیاس بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تو فرما رہے فیہا ما تشتہی الانفس, جو چاہیں گے وہاں وہی ملے گا. ہم تو کہیں گے اللہ ٹچ موبائل چاہیے. تو اللہ پاک کی لعنتوں سے دنیا میں بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ لعنتیں وہاں نہیں ہوں گی تو وہاں برکتیں محبتیں ہوں گی. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے, جیسے گھر میں یوں چارپائیاں لگا کے کونے میں اوپر سب بیٹھ جائیں, بزرگ بڑے چھوٹے سب, تکیے لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے. اور اس کے بعد یطاف علیہم, ان کے سامنے لایا جائے گا, پھیرا جائے گا ان کے سامنے, بکأس من معین, صاف بہتی ہوئی شراب کے پیالے. جیسے یہاں اب بیٹھ جائیں تو نوکر چاکر جو گھر میں خادم ہوا کرتا ہے وہ مشروب اگر کوئی تیار کر رکھا ہے تو سب کے سامنے ٹرے میں گلاس رکھے ہوئے, پیالے رکھے ہوئے یوں گھماتا ہے, اپنا اپنا لے لیجیے. اللہ فرمانے وہاں غلام غلمان جن کا یہاں ذکر نہیں لیکن آیت سے اشارتاً وہ ثابت ہو رہے کہ یہ پھرانے والے کوئی ان کی خدمت پر معمور لوگ ہوں گے, اور وہ غلمان ہیں. غلمان ٹرے کے اندر کانچ کے گلاسوں میں, موتیوں کے بنے ہوئے گلاسوں اور پیالوں کے اندر مشروبات بنی ہوئی, ایسی شراب فرمایا کہ جو بہنے والی اور صاف ستھری ہے. اس سے بھی مفسرین نے لکھا ہے, اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف, یہاں تو جو پیتے بھی ہیں تو وہ بڑی مہنگی خریدتے ہیں, اور خریدنے کے بعد بھی انہیں محدود مقدار میں ملتی ہے. اللہ جنت میں شراب نصیب بھی فرمائیں گے ہم سب کو انشاءاللہ. فرمایا اس میں کمی بھی کوئی نہیں, جیسے بہتی ہوئی نہر سے کوئی بندہ یوں برتن بھرے اور لا کر پیتا رہے, کوئی کمی کا اندیشہ. بہتی ہوئی نہروں سے صاف شراب جو ہے وہ پیالوں میں لا کر غلام ان کے آگے رکھیں گے. اور آگے اللہ نے شراب کی مزید تفصیل بیان فرمائی. فرمایا بیضاء, یہاں تو پہلے ہی وہ مرحوم چیز ہے, پھر اس کے اندر ملاوٹ کر کے انہیں اور گند پلایا جاتا ہے. جنت کے اندر اللہ شراب بھی پلائیں گے تو فرمایا بالکل سفید صاف ستھری, لذت للشاربین, جسے پینے سے کراہت نہیں, فرمایا لذت محسوس ہو. اور اگلا دنیا کی شراب کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ ان سے بھی فرما رہے جنت کی شراب پاک ہوگی. لا فیہا غول, جنت کی شراب کے اندر سر درد نہیں ہوگا. یہاں تو پینا جتنا مرضی آدھی کیوں نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے.
اور پہلی بات تو سنا ہے جو پی لیتے ہیں ان کے تو ہوش و حواس ہی پھر جگہ پہ قائم نہیں رہتے. تو جنت کے اندر شراب کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ سر درد نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور نہ ہی اس شراب کی وجہ سے وہ فطور میں مبتلا ہوں گے. آج یہاں تو دنیا میں اگر کوئی پی لے تو ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، بلکہ ایک روایت کے اندر جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی غالباً یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نماز ادا کرنے لگی. ایک صحابی، بعض نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے کوئی بھی صحابی تھے، لیکن یاد رہے اس وقت تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، حلال تھی. نماز پڑھانے لگے، جاری نماز تھی، دوران نماز شراب کے اثر کی وجہ سے سورت انہوں نے غلط پڑھ لی. تو اسی موقع پر دوسرے کسی صحابی نے تمنا کا اظہار کیا کہ کاش اللہ پاک اس ملعون چیز کو حرام کر دیتا تاکہ اس سے ہماری نمازیں کم از کم بچ جاتی. تو اللہ پاک نے بعد میں لکھا ہے یہ تمنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، اور ان کی اس تمنا پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی. تو آج بھی جو لوگ پیتے ہیں ان کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے، لیکن فرمایا جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وَعِندَهُمْ، ایک اور نعمت کا اللہ نے ذکر فرما دیا. اب باغات بھی مل گئے ہیں، بڑے بڑے محلات بھی مل گئے ہیں، خدمت کرنے والے غلام نوکر چاکر بھی موجود نہ ہوں، لیکن گھر کے اندر اگر جو ہے انسان کا جوڑ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا نا تو بناتے ساتھ ہی اماں حوا کو بھی پیدا فرمایا، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر عورت کی محبت اللہ پاک نے ڈال دی ہے. یہ ضرورت بھی ہے، انسان کی محبت بھی ہے. تو اللہ فرما رہے جنت کے اندر بھی دنیا کی خواتین بھی اگر وہ نیک ہوں گی تو انشاءاللہ جنت میں ساتھ رہیں گی، لیکن اگر وہ نیک نہیں بھی ہیں تو تب بھی اللہ نے وہاں جنت کے لیے انتظام فرما رکھا ہے. فرمایا وَعِندَهُمْ، اور ان جنتیوں کے پاس جنت میں قاصرات الطرف، نظریں نیچے جھکائے ہوئے موٹی موٹی آنکھوں والی عین، حور عین، دوسرے مقام پر حور العین کا لفظ موجود ہے، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں بھی موجود ہوں گی. اور اللہ نے ان کی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ حوریں انڈے ہیں حفاظت میں رکھے ہوئے. جیسے انڈا، یہ صرف جو ہے اللہ پاک ان کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، ورنہ تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے. جنت کی ان حوروں کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ بھی نہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایسے جیسے کہ انڈا ہو اور وہ محفوظ رکھا ہوا ہو، تو اس کے اندر جیسے خوبصورتی موجود ہے جنت کی حوروں کو بھی یوں سمجھ لیجئے وہ محفوظ پردوں میں رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے. تو کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں محفوظ رکھے ہوئے. اللہ پاک جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے.